بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اپنی غیبانی مدد اور نصرت فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تھوڑے کے اوپر راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ عمل تھوڑا کریں روزانہ والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، ترتیب کے ساتھ۔ جس طرح نماز 5 وقت کی روزانہ پڑھنی ہے، کھانا بھی روزانہ کھاتے ہیں، پانی بھی روزانہ پیتے ہیں، اور دن میں کتنی مرتبہ پیتے ہیں، تو عمل بھی روزانہ، قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ، اللہ کا ذکر بھی روزانہ، درود پاک بھی روزانہ، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی روزانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح اور اچھی نکلی تو باقی سارے عمل صحیح اور اچھے نکلیں گے،
اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی اس میں بھی خیریت نہیں ہے، خطرہ ہے۔ تو نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، نماز کی عادت ڈالیں ان کو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے ترغیب دے نماز کی، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز کی طرف لے جائیں سختی سے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، سارا دن کھیل میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا۔ ہم سب حکمران ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب حکمران ہو، سب حکمران ہو۔ ہم سے اللہ تعالی ہمارے گھر کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہاری بیوی، بچے، ان کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ ملک کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ جو ملک کا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملک کے بارے میں پوچھیں گے، اور جو علاقے کا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس سے علاقے کے بارے میں پوچھیں گے۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب حکمران ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مان کر چلیں گے تو خوشحال رہیں گے، اگر اللہ کی نہیں مانیں گے تو کبھی خوشحال نہیں ہوں گے۔ جس نے بھی مانا وہ خوشحال رہا، وہ کامیاب رہا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم مومن رہے تو کامیاب تم رہو گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت مومنین کے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا۔ اللہ نے کر کے دکھلایا ہے۔ جنگ بدر میں 313 5-7 تلواریں اور ان کے پاس سواریاں، ہتھیار، سب کچھ، یہ اللہ کے بھروسے کے اوپر گئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایسی ان کو عزت دی، اللہ ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی اور یہ کامیاب ہوئے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں نا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، ہمیں نوازنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے پاس آؤ تو کامیاب ہو کر آؤ۔
جن چیزوں میں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں یہ کامیابی کا دھوکہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی، اصل ناکامیابی آخرت کی، اصل عزت آخرت کی، اصل ذلت آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم روزانہ دعا مانگے، اے رب کریم جنت الفردوس عطا فرمانا، ہمیں سرخرو فرمانا۔ یہ نہ ہو کہ موت آئے اور ہماری پکڑ شروع ہو جائے، اللہ کے مجرم بن کر نہ جائیں، اور جس دن ہم اللہ کے ہاں پیش ہوں یہ نہ ہو کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اور یقیناً جو مجرم ہوگا وہ الگ ہوگا۔ ایمان والوں کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، سجدے والی جگہ چمک رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا، پہچان لوں گا۔ مومن دنیا میں بھی نظر آتے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں، ایمان والے دنیا میں نظر آتے ہیں، ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، جس طرح صحابہ کی محبت اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈال دی۔ اور آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانی دی، بچے شہید ہوئے، مستورات قید ہو گئی، شہزادے شہید ہو گئے، اپنے مشن پر ڈٹے رہے، حق اور سچ پر رہے۔ اللہ نے کتنی عزت دی ہوئی ہے، کوئی بندہ اپنے بچے کا نام شمر نہیں رکھتا، یزید نہیں رکھتا۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ صاف نظر آ رہے ہیں، لوگ ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کا نام لینا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ کتنی انہوں نے قربانیاں دی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اللہ کے لیے گئے۔ اللہ کے لیے گئے، کتنی اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، اور ان کو بھی پتا تھا جنہوں نے شہید کیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا، ایسے اندھے ہو گئے تھے، وہ بہرے ہو گئے تھے، زنگ آلود ہو گئے تھے، اقتدار کی خاطر ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی مدعی بن کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت ڈال دی ہے، جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی، اور قیامت تک لوگ ان سے نفرت کرتے رہیں گے۔ انہوں نے ظلم کیا،
انہوں نے زیادتی کی، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جو پیش کرے گا اللہ عزت دے گا۔ اور کربلا کی زمین کے اوپر ظاہراً تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، ہم فاتح ہو گئے، ہم نے یہ کر دیا۔ یہ تو وقت بتاتا ہے، اللہ جس کو اونچا کرتے ہیں وہ اونچا ہوتا ہے، اور اللہ جسے ذلت دیتے ہیں، جسے نیچا کرتے ہیں وہ نیچا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا، پوری دنیا غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یقین مانے جب ان کا نام آتا ہے، وہ منظر اللہ تعالیٰ جب سامنے کرتے ہیں، جب ان کا نام آتا ہے ایک دم آنکھوں سے آنسو نکل کر گرتے ہیں۔ کتنا اللہ کو پیار ہے ان کو، کتنا اللہ کو پیار ہے ان کے اوپر۔ تو سب کچھ اللہ کے لیے کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ عزت دیں گے۔ چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہ بیچیے، انصاف کے اوپر رہیے۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، اور جو آزمائش کے اوپر پورا اترتا ہے کامیاب وہی رہتا ہے۔ تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اپنے لیے سب کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 محرم کا رکھیے گا۔ رکھنے 2 روزے ہیں، 9 اور 10 محرم کے روزے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ کوشش، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، اپنے لیے سب کے لیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔